بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں کرامت مغل۔ عموماً میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، لیکن آج یہ میرے ساتھ اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو ان کا گھر جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے بالکل سامنے ہے، ایج 13 میں یہ رہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی ہنگامہ خیزی سے بھرپور دن اختتام پذیر ہو گیا، اور اس میں کچھ بہت ہی دلچسپ چیزیں ہوئی ہیں۔ کرامت مغل صاحب نے کچھ چیزیں خود ان کا مشاہدہ کیا، آئی وٹنس ہیں، کیا کچھ ہوتا رہا اس کے حوالے سے کرامت مغل سے بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی کچھ بہت ہی اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج ہمیں جھاگ والے پیٹرول کا پتہ چلا، ہمیں آج مریم والے انتقام کا پتہ چلا، مریم نواز والے انتقام کا، ہمیں آج خواجہ آصف صاحب والے تانے کا پتہ چلا، شہباز شریف صاحب والے یو ٹرن کا پتہ چلا، اور مریم اورنگزیب صاحبہ ایک ہوا کرتی ہیں ہماری وزیر اطلاعات و نشریات، ان کی جو شرلیاں ہیں ان کا پتہ چلا، اور عمران خان صاحب کی پیشی۔ سب کو معلوم ہے پیشی آپ لوگوں نے دیکھی، کس قسم کے مناظر تھے، دن بھر کیا ہوتا رہا۔ جب عمران خان صاحب روانہ ہوئے تو زمان پارک میں کس قسم کے سینس تھے۔ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی آئی جی پنجاب نے، اور جو نگران وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کی بھی کچھ چیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک پلان کیا ایگزیکٹلی تھا، کیونکہ جس وقت کرامت مغل صاحب کے ساتھ ہم روانہ ہوئے، میں ان کو صبح چھوڑنے گیا ان کے گھر، کیونکہ ہم اکٹھے جا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ ذرا وہاں پہ جا کے میں نے کہا میں بھی دیکھوں، کیونکہ ان کے گھر کے اکراس جوڈیشل کمپلیکس ہے، کس قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو راستے میں ہم نے کچھ پولیس والوں کو موٹر سائیکل کے اوپر اپنے جو اینٹی رائٹ گیئر ہوتا ہے وہ اٹھا کر جاتے ہوئے دیکھا، پھر وہاں پہ دیکھا کنٹینرز لگے ہوئے تھے، اس میں صرف ایک گاڑی کا راستہ رکھا گیا تھا، پولیس والے آنا شروع ہو چکے تھے، وینز آنا شروع ہو چکی تھیں۔ باقی مجھے کچھ کام تھا، میں واپس آ گیا۔ پھر دن بھر جو کچھ ہوا وہ میں ذرا کوئکلی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر میں کرامت مغل سے پوچھوں گا کہ ایگزیکٹلی کس قسم کا پلان جو ہے وہ تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے آج، جو کہ ناکام ہوا، کس وجہ سے ناکام ہوا، اس پر بھی بات کر لیں گے۔ جو پریس کانفرنس ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی، پھر مناظر آپ نے زمان پارک کے دیکھے ہوں گے۔ ویسے وہاں پر جو رپورٹرز تھے آن گراؤنڈ، انہوں نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ انفارمیشن سامنے رکھ دیا، تو آئی نیڈ ناٹ ٹو ریپیٹ دیٹ، لیکن آپ حیران ہوں اس بات پہ کہ ہماری پولیس کی اور ہمارے جو نگران وزیر اطلاعات ہیں ان کی کریڈیبلٹی کا آپ عالم دیکھیں، ان کی ساکھ کیسی ہے کہ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کو نا ایک سول سرچنگ کی بھی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کہ یہ بات کرتے ہیں میڈیا پر آ کے، ٹی وی پر آ کے، لوگ کہتے ہیں لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہوتا اس کے اوپر کہ آپ گئے تھے، آپ نے جا کے، ہو سکتا ہے میں وہاں پر نہیں تھا، میں اگر ایز این آؤٹ سائڈر کہوں کہ میں وہاں پر موقع پر موجود نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ واقعی آپ نے وہاں سے کوئی بم برآمد کر لیے ہوں، آپ نے کوئی وہاں سے رائفلیں برآمد کر لی ہوں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص آپ پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر وہ جو ان بوتلوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا، جس کو کرامت مغل صاحب کچھ رپورٹرز جو ہیں وہ پھر پی کر دکھا رہے تھے، جس کو پیٹرول بم کہا جا رہا تھا، جو غالباً مالٹ کی، لیمن مالٹ کی اور پیچ مالٹ کی، اچھا وہ کاربونیٹڈ، وہ جھاگ بھی جو ہے نا، لیکن جو جب آپ پیپسی کا کو یا اس کو کوک کو یا کسی بھی ایسے فزی ڈرنک کو آپ کھولتے ہیں تو اس میں اوپر ایک جھاگ سی آ جاتی ہے، جی، اور اس میں آپ کو واضح طور پر جو ہے نا وہ ببلز جو ہیں وہ اوپر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ یاد ہے وہ ایک میم بھی چلا تھا فواد چودھری کے حوالے سے کہ وہ پیپسی کے ڈھکن کھولو تو پھک کی آواز آتی ہے، تو وہ اس قسم کے وہ تھے، اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ پیٹرول بم ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے وہ پی کے دکھایا اپنے ویڈیوز میں، لیکن جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے کہا یہ وہاں سے برآمد ہوئے، یہ پیٹرول بمز ہیں، ان کے اوپر باندھ کے ان کو پھینکا جاتا ہے، بنانے کا طریقہ بتایا، وہ ایک تو بنانے کا طریقہ بتا رہے تھے کہ پیٹرول بم بناتے کیسے ہیں، وہ ایک عجیب سی بات تھی، لیکن انہوں نے جو بوتلیں دکھائی وہ پلاسٹک کی بوتلیں تھیں۔ اب پیٹرول بم جو ہے وہ پلاسٹک کی بوتل تو ٹوٹے گی نہیں، پیٹرول پھیلے گا ہی نہیں، صوبے کے آئی جی ہیں، آگ لگے گی نہیں، تو وہ یہ اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے پوری کہانی سنائی کہ جناب یہ بھی برآمد ہو گیا، یہ بھی برآمد ہو گیا، یو لک لائک اے پارٹی، سر آپ باقاعدہ ایک پارٹی لگتے ہیں۔ عامر میر صاحب کی گفتگو سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک کوئی شخص ہے جس کا پراپر ایک باعث ہے اگینسٹ عمران خان، اور عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کا ایک موقف بھی ہے اس حکومت کے حوالے سے جو پنجاب حکومت بنی۔ آپ مجھے یہ بتائیں 2 سے 4 چیزیں، استقبال دیکھ لیا، دیکھیں وہ تو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، لوگوں نے اسکرینس پہ دیکھ لیا، لوگوں کا جم غفیر تھا، پھولوں کی پتیاں پھینکی جا رہی تھی، سب کچھ۔ مجھے بتائیں کہ جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے، جو آپ نے سینز دیکھے کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ گاڑی کی جگہ تھی، گاڑی آ جاتی خان صاحب کی، خان صاحب نہ ہوتا نا پیش، آپ کو حملہ کرنے کی، آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو منتشر کرنے کے لیے
آنسو گیس بھی برسانا شروع کی، جو پوری کہانی کی، تو اس کے پیچھے پلان آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تھا؟ اور ظاہر ہے کہ ہمارے رپورٹر جو ABN کے تھے وہ بھی دن بھر آپ کے ساتھ جب آپ CNR پہنچ گئے رابطے میں تھے، کیا کہانی کیا ہے؟ یہ کہانی نقوی صاحب شروع ہوتی ہے تقریباً 3:15 بجے. جب میں آفس کے لیے نکلا تو ظاہر ٹریفک بلاک ہو گئی، اسی روڈ سے مجھے آفس جانا تھا. میں نے لوگوں کو دیکھا کہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں. 3:15 سے 3:30 کے درمیان خان صاحب پہنچ گئے جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے، جہاں سے انہوں نے آپ نے بتایا کہ ایک راستہ بنایا تھا، اندر جانا تھا. جو ہی وہاں پہ پہنچے ہیں لوگوں نے استقبال کرنا شروع کیا، دھکے لگنا شروع ہوئے، تو شیلنگ ایک دم سے سٹارٹ ہو گئی. شیلنگ سٹارٹ ہوئی تو خان صاحب کو بچانے کے لیے آپ نے دیکھے ہوں گے سین سارے وہ چلیں کٹ شاٹ کرتے ہیں. خان صاحب تقریباً جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے پہنچ گئے تھے 4:15 بجے. 4:15 سے 5 کے درمیان جو کچھ وہاں پہ ہوا نا، وہ لوگوں کو سارا اسکرین پر نظر نہیں آیا. پابندی بھی لگ گئی تھی نا، وہ پیمرا نے کہہ دیا تھا کہ دکھانا نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے دہشت نہ پھیلائیں، یہ نہ کریں، وہ تو ہے میڈیا کے اوپر آ گئے نا، سب کچھ آ گیا. 4 سے 5:30 کے درمیان کو 3 دفعہ عدالت میں وقفہ ہوا. بابر اعوان صاحب اندر دلائل دے رہے تھے کہ یہ جو سیکیورٹی ہے یہ خان صاحب کو روکنے کے لیے لگی ہوئی ہے، خان صاحب کو ذلیل کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے. اسی دوران خان صاحب کا ایک وائس نوٹ آتا ہے جس میں خان صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے ٹول پلازا سے عدالت آنے تک تقریباً 4.25 گھنٹے لگے ہیں، اور 15 منٹ سے میں گیٹ کے باہر کھڑا ہوں اندر آنے کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے اندر آنے سے روک رہے ہیں، کیونکہ گیٹ کے اوپر جو ہی خان صاحب کی گاڑی آئی تھی ایک دم سے شیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کا مقصد آپ بتائیں کیا ہے؟ اچھا خان صاحب کو پروٹیکٹ کیا ہے، پہلے سٹیپ سے دیکھیں نا کہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو اندر آنے سے روکا جا رہا ہے، جس کا انہوں نے وائس نوٹ میں بھی خود کہہ دیا. وجہ میں بتاتا ہوں 2 چیزیں کیا جا سکتا ہے اگر خان صاحب پیش نہیں ہوتے. میں بتاتا ہوں 2 چیزیں. ایک تو یہ شیلنگ سے روکنا، ڈیلے کرنا، لیکن میں داد دیتا ہوں ایڈیشنل جج ظفر اقبال صاحب کو. وہ بھی مستقل مزاجی سے لگے رہے، وقفہ دیتے رہے، ٹائم دیتے رہے. بابر اعوان صاحب کیس بہتر لڑتے رہے اور ٹائم لیتے رہے. انہوں نے کہا کہ چلیں خان صاحب اندر نہیں آ رہے، بابر اعوان صاحب کی استدعا مانتے ہیں. 3 نمائندے انہوں نے باہر بھیجے کہ جائیں آپ خان صاحب سے صرف حاضری لگوانی ہے نا جی. اچھا آپ نے وہ میرا والا سوال مس کر دیا، میں اس کو میں اسی پر میری ریڈنگ ہے، میں اسی پر آپ نے تو ظاہر ہے کہ یہ فائل والا بتانا ہے، میں تو آپ سے فائل کا پوچھنا ہے کہ یہ فائل. میری بات سنیں نا، جو ہوا کیا، جو لوگوں کو ٹی وی اسکرین پر نہیں بتا. 3 بندے باہر جاتے ہیں، عدالتی عملہ باہر بھیجا جاتا ہے، یہ فائل لیں، اس پر دستخط خان صاحب حاضری ہو جائے، کیونکہ اس کیس میں فردے جو ان سے پہلے پتہ آپ کو آئیں قانونی طور پر ان کی حاضری لگنا ضروری ہے. وہ 3 بندے باہر جاتے ہیں، عدالت کا عملہ، پولیس انہیں پھینٹا لگا دیتی ہے. عدالت کے عملے کو پولیس نے آج پھینٹا لگایا. اس کا مقصد آپ سمجھ رہے ہیں، پہلی چیز خان صاحب کو روکنا، دوسری چیز عدالتی عملے کو روکنا، حاضری نہ لگے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیا ہے. جب وہ گئے بچا کے پھر پہنچ گئے خان صاحب تک، سگنیچر ہو گئے، کامیابی پہلی کہنے ہوگی، فائل پر سائن ہو جاتے ہیں. شبلی فراز صاحب سے وہ فائل جو ہے، وہاں پہ تھے SP ملک سمی صاحب، وہ فائل لے لیتے ہیں کہ میں بھی عدالتی عملے کے ساتھ ہوں، یہ فائل مجھے دیتے ہیں، میں جج صاحب کے سامنے جا کے دے دوں گا. جب وہ اندر پہنچتے ہیں، ملک سمی صاحب عدالت کے اندر پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ شیلنگ ہو رہی تھی، پولیس نے دھکم پیل کیا، تشدد کیا، فائل تو گم گئی. صحیح. لیکن وہ ایک ٹویٹ چلا رہے ہیں سارے، مریم اورنگزیب، مریم نواز کے، جس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان کے وکلاء کی ٹیم کے پاس ہے وہ فائل اس وجہ سے کہ اس وقت شیلنگ ہو رہی ہے. وہ فائل وکلاء جو عدالتی عملہ آیا ہے وہ اس وقت کی ہے، جن سے فائل لے لی گئی، کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں، عدالتی عملے کے ساتھ آیا ہوں، فائل مجھے دے دیں، میں جج صاحب کو دے دیتا ہوں. اور وہاں جا کے کہتے ہیں جی کہ شیلنگ ہو رہی تھی، فائل گم گئی. جج صاحب نے ادھر ہی کہا کہ مجھے 10 منٹ کے اندر فائل چاہیے. صحیح. فائل چاہیے. فائل جو ہے وہ غائب کی گئی. جب ہمارے وکیل نے کہا نا PTI کے کہ اس کی تو ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. صحیح. اس کی تو ویڈیو موجود ہے کہ فائل آپ کے حوالے کی گئی. جیسے تیسے کر کے خان صاحب کی جو حاضری ہے نا، وہ مان لی گئی کہ حاضری ہو گیا. وہ میں اس پر بعد میں آتا ہوں. حاضری ہو گئی ہے. میرے پاس جو خبر ہے، جو باقاعدہ رپورٹ ہوئی ہے، ABN نیوز پر ہمارے رپورٹرز نے رپورٹ کی ہے، SP صاحب کو جب یہ شرمندگی اٹھانا پڑ گئی کہ فائل گم ہو گئی ہے، IG صاحب کی انٹری ہوتی ہے. SP صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کی جرأت کیسے ہوئی کہ حاضری کیسے لگوا دی. ان نے خوب ان کی سرزنش کی
کس وجہ سے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے, میری اسیسمنٹ ہے, مے بی آئی ایم رانگ, کیونکہ ہم رپورٹرز یا جرنلسٹ جو ہوتے ہیں وہ سچویشن دیکھتے ہیں, بانپتے ہیں اور کچھ ڈاٹس جو ہوتے ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خان صاحب کو روکنا, ٹائم پر عدالت میں نہ جانے دینا, بلکہ حتی الامکان کی کوشش تھی کہ عدالت کے اندر آئے نہ, جس میں کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں. دوسری, خان صاحب کی حاضری نہ لگے. حاضری لگ گئی تو اس کا مطلب ہے فرد جرم عائد ہونا ہے, نہیں ہونا, وہ کارروائی شروع ہو جائے گی, اور وہ جو وارنٹ جاری ہوئے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. گرفتاری بیسیکلی آپ یہ سمجھ آپ پہنچ گئے ہیں اس چیز پر. جو میری اسیسمنٹ ہے, خان صاحب کو روکنا اور سائن اندر فائل نہ پہنچانا. صرف ایک جواز بنتا ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو خان صاحب کو اسی وقت گرفتار کیا جائے. اور کسی کے وہ جو خواہش ہے نا, کسی کے دل کی ٹھنڈک جو ہے وہ خواہش ادھر پوری ہو جائے. لیکن اللہ از اے گریٹ پلانر, تو وہ سارا جو ہے اپنا ہوا. خان صاحب کا یہ سلسلہ ہوتا ہے. خان صاحب 6:26 پر, یہ میں ٹائم کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ٹی وی اسکرینز اگر آپ کو یاد ہوں, بلیٹنز دیکھ لیں, 6:26 پر خبر آتی ہے کہ خان صاحب موٹر وے پہ چلے گئے ہیں, روانہ ہو گئے ہیں, پنڈی سے چلے گئے اسلام آباد سے. 6:27 پہ اچانک فوٹیجز آنا شروع ہوتی ہیں, اور وہ میں بات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی, جو ایک ایڈوائزری آتی ہے کہ بھائی اب چلانا شروع کر دیں, جو وائلنس کو ہم نے روکا ہے وہ اب دکھانا شروع کر دیں. صحیح. 6:27 پر نقوی صاحب, گاڑیوں کو آگ بھی لگی آ گئی ہے, موٹر سائیکلوں کو آگ لگی ہوئی ہے, گاڑیاں الٹی ٹوٹی پھوٹی, ڈنڈے برساتی, ہر چیز پھوٹے جانا شروع ہو جاتی ہے. یہ اب آپ بہتر سمجھدار. یہ جو ساری سچویشن ہے, ظاہر ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے, لوگ بھی بڑے سیانے ہیں, ان کو بہت زیادہ یعنی کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس سے آپ نے کیا اخذ کرنا ہے, بس آپ ان کو واقعہ بتا دیں یہ ہوا ہے. مثلاً آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ساری کہانی ہے, اس دوران میں دیکھ رہا تھا کہ ریئیکشنز وغیرہ کیا آتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی تھا, ایک تو گرفتاری والا پہلو ہے, دوسرا یہ کہ وہ جو پورا بیانیہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف بہادر ہیں, یہ گیدڑ ہیں, اور وہ چھپے ہوئے ہیں, عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے. اب وہ تو پیش ہونے آ گیا, وہ پیشی بھی ہو جاتی تو وہ بیانیہ جو ایک بنانا شروع کیا تھا, اس پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی, جلسے کیے, تقریریں کی, چست جملے لکھوائے آپ نے اپنے لکھاریوں سے, وہ سارا آپ نے کیا. پھر آپ نے اپنے جو سوشل میڈیا کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں ان سے بڑے کلاسی قسم کے آپ نے وہ بنوائے, جگت بازیاں, جملے, اور اس کے علاوہ جناب وہ پوری آپ کو پتہ ہے نا کہ فلائرز بنتے ہیں, کیمپین تصویریں بنتی ہیں, اس کی گرافکس بنتی ہیں, وہ گرافکس شیئر ہوتے ہیں, وہ تو ساری ضائع ہو جاتی ہیں. پھر جناب تانوں کا سلسلہ. اچھا, مریم اورنگزیب صاحبہ یہ پاکستان کی وزیر اطلاعات ہے, میں آپ کو ان کی لینگویج سنواؤں گا, اس میں جو ان کی شرلیاں ہیں نا وہ بھی سنیں کہ وزیر اطلاعات کون ہوتا ہے. جو حکومت کا چہرہ اور ترجمہ, حکومت کا چہرہ سافٹ ہونا چاہیے نا. مطلب ہمارے ہاں, اچھا یہ صرف مریم اورنگزیب کا نہیں ہے, اس کے پیچھے آپ جتنے وزیر اطلاعات کو جائیں گے نا, الٹیمیٹلی آپ کو لگتا ہے کہ یار ایک بندہ نا مین ٹو ہیٹ, بہت مشکل, جس کو آپ نے نفرت کرنی ہے نا, وہ وزیر اطلاعات ہے. اس نے آگے ہر چیز کی جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے. اب حکومت کے حالات اتنے ماڑے ہیں, لیکن وہ بجائے اس کے کہ دیکھیں اگر نا گھر میں, ہمارے ہاں تو ظاہر پاکستان میں بڑی غربت ہے, لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوگا, گھر میں کوئی چیز اچھی نہ بنی ہو یا ایک دن کھانا ہی نہ بنا ہو, تو ماں جو ہے وہ بچوں کو گالیاں دے کے نہیں کہتی, ڈانٹ کے نہیں کہتی, وہ بڑے پیار سے کہتی ہے کہ کل میں تمہاری مرضی کا کھانا, اس میں بڑے وٹامنز ہوتے ہیں, اس میں بڑی انرجی ہوتی ہے, خالی پیٹ نہیں سویا کرتے. اکثر ٹینڈوں کے بارے میں کنونس کیا جاتا ہے. تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ چہرہ ہے, ان کو بیسکلی ان کو بڑا نا پولائٹ ہونا چاہیے, سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے, اور ان کا ایک اچھا چہرہ ہونا چاہیے. وہ ان کی, اب میں آپ کو 2 ٹویٹس پر بتاتا ہوں جو انہوں نے اس سارے معاملے پہ. ایک انہوں نے کی, پولیس کے سر پھاڑنے, عدالتی نظام, ریاست پر حملہ اور دہشت گرد کو ضمانت کا بنڈل پیکج ملا. دہشت گرد مطلب ٹھیک ہے, آپ کی پولیٹیکل رائیولری ہے, سب کچھ ہے, سب کریں گے, دہشت گرد والی کہانی آپ سنائیں گے لوگوں کو, لوگوں نے آپ پہ ویسے ہی یقین نہیں کرتے, ایسے ویسے نہیں یقین کرتے آپ. مطلب خان صاحب نے, ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا نا, کچھ 6 چیزیں غلط کی ہوں گی, کچھ 10 چیزیں, پیکج ہوتا ہے نا ایک پورا انسان. جی. اب حکومت میں ہوتا ہے, کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, کہیں پہ اچھا پرفارم کرتا ہے, کہیں پہ برا پرفارم کرتا ہے, سب کو پتہ ہے. میں ان کی جو ڈومیسٹک لوکل پالیسیز تھیں, آئی یوز ٹو کرٹیسائز دیم. صحیح. جو ان کے ہاں لوکل معاملات تھے, میں ان کی فارن پالیسی کو اپریشیٹ کرتا تھا, بہت سارے دیگر ڈیسیجنس کو کرتا تھا.
ایک پیکج ہوتا ہے نا اوور آل آپ نے گیج کرنا ہوتا ہے. تو آپ جناب سب کچھ کر سکتے ہیں. دہشت گرد قرار دینا, جناب دہشت گرد کو ضمانت کا بنڈل پیکج ملا. ریاست کے لیے زخم کھانے والوں کو پیغام ہے کہ فورن ایجنٹ گھڑی چور قانون اور نظام عدل سے بالا تر ہے. دہشت گرد ہیش ٹیگ دہشت گرد عمران نے پیٹرول بم پولیس اور رینجرز پہ نہیں عدالتی احکامات پہ پھینکے. مطلب یہ وزیر اطلاعات ہیں. ان کا آخری جو ٹویٹ ہے, بڑی ویڈیوز اور پھر ان کی یہ بھی ڈیوٹی ہے نا کہ مریم نواز کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنا ہے. اب یہ اس ٹویٹ کی لینگویج چیک کریں. جھوٹا فورن ایجنٹ گھڑی چور دہشت گرد گنڈا کچھ دیر بعد آج کے اپنے کیے ہوئے دہشت گردی اور غنڈہ گردی کے واقعات پہ گفتگو کریں. یہ جب خان صاحب نے کہا کہ میں خطاب وہ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا, اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے انہوں نے یہ بات کی. اچھا, خواجہ آصف نے کیا کیا؟ خواجہ آصف صاحب نے جو اسکرین شاٹ تھا نا, شبلی فراز صاحب نے میرا خیال ہے کمرہ عدالت میں انہوں نے کہا کہ میں دل کا مریض ہوں. شبلی فراز کمرہ عدالت میں آپ دیدہ ہو گئے. یہ جب جیو نیوز نے اس کا پھٹا چلایا نا تو اس کو خواجہ آصف نے کہا ایک ہور پہ آ جائے. صحیح, یعنی کہ وہ ان کے اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. مطلب وٹ ایور ہی وینٹ تھرو, میرا تو خیال ہے کہ ان کو بچایا بھی ہے پولیس والوں نے. کسی نے دھکم پھیل میں کہیں لگ لگ بھی گئی ہوگی. وہ جو بھی واقعہ ہوا اس کے اوپر ایک اور پہ آ جائے گا. مطلب پتہ کیا ہے کہ دے آر ناٹ کمنگ آؤٹ آف اٹ. ان کا کوئی اس پولیٹیکل لیڈرشپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ لڑتے رہنا, انہوں نے مرتے رہنا ہے. مطلب آپ یہ کرنے کے بعد آپ کریں گے کیا؟ نظر تو آ رہا ہے کہ آپ حکومت میں نہیں آتے. جو آپ کی حرکتیں, جو آپ کی پرفارمنس ہے, اس کی بیس پہ آنا ہے نا آپ نے. اور کیسے آنا؟ صحیح, عوام کی طاقت سے آپ اقتدار میں فی الوقت نہیں آ سکتے, پیریڈ. اس میں کوئی دوسری بات یہ انہیں پکا پتہ ہے. یہ ہاں, تو جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ عوام کی طاقت سے نہیں آ سکتے, آپ جس مرضی کو پلیز کر لیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب خان صاحب آئیں گے, پی ٹی آئی اگر آتی ہے ان کے نعم البدل کے طور پہ, they are going to do the same. آخر کو after all at the end of the day ہم سب انسان ہیں نا. ہر بندے نے پھر اپنے دل میں رکھا ہوتا ہے ایک پتھر دوسرے کے نام کا کہ جناب اس نے یہ کیا تھا. آپ بیسیکلی آپ نے عمران خان کو, فواد چودھری کو, شہباز گل کو, اعظم سواتی کو اور ان کو جرنلسٹ کو, شبلی فراز کو, صحافیوں کو جب آپ نے ریڈیکیول کیا, آپ نے ان کا مذاق اڑایا ان کے اس پہ, تو کل کو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. کل کو آپ کے ساتھ یہ ہوگا, وہ لوگ ہنسیں گے اسی طریقے سے آپ کا مذاق اڑائیں گے. مشہور کو ہمارے جیسے کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو بھی کہیں گے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے خواجہ آصف کے ساتھ, یا جاتی عمرہ کے اوپر جو اٹیک وہ ہو رہا ہے, پولیس کشی ہو رہی ہے, یا ماڈل ٹاؤن کی رہائش گاہ پہ اگر پولیس کشی ہو رہی ہے, یا بھوربن والی پہاڑی پہ جہاں کو ناشتہ کرنے جاتے تھے میاں صاحب, ادھر جو ہے کوئی پرابلم ہو رہا ہے, تو ہم تو اس وقت بھی کہیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے, لیکن پھر یہ لوگ تو مذاق اڑائیں گے نا. تو آپ کو یہ چیزیں ذرا اس کا خیال رکھنا چاہیے. شہباز شریف صاحب کل ان کو جناب ایک دن پہلے ان کے نا دل میں بڑی جاگ رہی تھی, مفاہمت بھی جاگ رہی تھی, اور ان کے دل میں وہ بھی تھا نا کہ اپنا کہ میں ایک ذرا اسٹیٹس مین بن کے دکھاؤں, میں اپنا ایک ذرا میرے اوپر بڑی وہ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے تو میں ذرا تھوڑا سا سافٹر امیج جو ہے نا کہ ملک کی صورتحال بڑی خراب ہے, ہم نے دیکھیں جناب فلاں کیا تھا, میں نے تو 2018 میں میثاق معیشت کا کہا تھا, ملک کی صورتحال کے لیے مل بیٹھنا چاہیے. خان صاحب اس سے پہلے یہ بیان دے چکے تھے. اب ایک ذرا لگ رہا تھا کہ ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب نے جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ کرائے کے اوپر اپنے ہی کیے کرائے کے اوپر پانی پھیرا. انہوں نے ٹویٹ کی کہ اگر if anyone had any doubt, کہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی شک موجود تھا, عمران نیازیز اینٹکس. اچھا یہ نیازی جان بوجھ کے لکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ جی جی, نہیں اس کی وجہ سے بھی. دوسرا یہ کہ وہ عمران احمد خان نیازی, پورا وہ عمران خان کو عمران خان کے نام سے ٹو لک ڈاؤن اپون سم ون. جی جی, مطلب ہسٹری. ہاں بالکل وہ جناب اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں. جناب عمران نیازیز اینٹکس آف دا لاسٹ فیو ڈیز have laid bare his fascist and militant tendencies. بہت سخت لینگویج ہے کہ ان کی عسکریت پسندانہ جو ان میں جو رغبت ہے وہ نظر آئی ہے, اور فاشزم نظر آیا. اب فاشزم کی ڈیفینیشن پڑھ لیں, پتہ چل جائے گا who is doing fascism right now. ٹھیک ہے, خان صاحب کے دور میں بھی کچھ ایسے انسیڈنٹس ہیں جن کے اوپر آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں, بٹ یو آر ڈوئنگ, جو آپ لوگ کر رہے ہو یہ کھلم کھلا ننگی فاشزم. دس از نیکڈ فاشزم what you are doing. آگے کہتے ہیں فرام یوزنگ پیپل ایز ہیومن شیلڈز ٹو تھروئنگ پیٹرول بمز ایٹ پولیس ٹو لیڈنگ جتھاز ٹو انٹیمیڈیٹ جوڈیشری, ہی ہیز ٹیکن اے لیف آؤٹ آف دی RSS بک. مطلب راشٹریہ سوائن سیوک سنگھ کے ساتھ آپ نے کہا کہ جناب آپ ان کو ملا دیں.
کوئی اور جوڑ درمیان میں رکھا ہی نہیں. بہرحال مریم نواز پہ آ جاتے ہیں. مریم والا انتقام. کوئی بھی شخص جائے مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹر ہینڈل کو دیکھے, جو وہ ٹویٹس کر رہی ہیں, جو وہ باتیں کر رہی ہیں, I'll not repeat that. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں, ان کی تقاریر, ان کے انٹرویو, ان کا ٹویٹر, اس ساری صورتحال پہ, خاص طور پہ اگر آپ پچھلے 5 6 7 8 دن کو فالو کر لیں, پہلے اگر کوئی کسی دبیز پردے کے, جالی دار پردے کے پیچھے تھا بھی نا, کہ چھپا ہوا تھا کہ یہ دراصل شاید واقعی کچھ اور ہو رہا ہے, مریم نواز انتقام نہیں لے رہی. صحیح, مطلب اب آپ کا انتقام بھی ننگا ہو کے سامنے آ گیا. فرسٹریشن بھی تو بڑھ رہی ہے. آپ بیسیکلی جو ہے وہ اپنی جس وقت یہاں پر جتنی ساری صورتحال ہے نا, وہ جسٹیفائی کیا کر رہی ہیں. زمان پارک کے امیجز جس کے اوپر عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ زمان پارک میں یہ ہو رہا ہے, اس کے جواب میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا. مطلب اگر آپ کے ساتھ غلط ہوا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ غلط ہونا جسٹیفائڈ ہے. یعنی یہ کون سی لاجک ہے؟ صحیح. مطلب آپ خود جج بنی ہوئی ہیں, آپ عدالت بنی ہوئی ہیں, آپ خود قانون بنی ہوئی ہیں, آپ خود ریاست بنی ہوئی ہیں, آپ فیصلہ کر رہی ہیں, آپ اپنا جیل کا بتا کے, اپنی پیشیوں کا گنوا کے, what are you trying to do? مطلب آپ کیا پروو کریں؟ آپ کا فرنٹ, آپ کا فرنٹ یہ جو آپ کو حکومت ملی ہے, جو آپ نے لی ہے نا, ادھر پرفارم کریں لوگوں کے ساتھ. وہ تو حکومت کا حصہ نہیں ہے. میں یہ بات, آپ مجھے سننے والے جانتے ہیں, میں یہ بات کوئی اس کو 100 200 دفعہ اپنی ویڈیوز میں کر چکا ہوں. بھیا معیشت نہیں سنبھال سکتے نا, بھول جائیں عمران خان کو سنبھال سکتے. بالکل صحیح. وہ ہے آپ کا فرنٹ. اگر آپ وہاں پہ ڈلیور نہیں کر سکتے نا, آپ مت لائیں آپ اس کو 140 پہ. پیٹرول وہ 150 پہ چھوڑ کے گیا تھا, 149 پہ لے آئے. صحیح. آپ کے پاس منہ ہو, شکل ہو آپ کی, 176 پہ کہ ہم بہتر ہیں, ہم لائق ہیں, ہم ذہین ہیں, 172 ڈالر چھوڑ کے گیا تھا. آپ اس کو کہاں لے گئے؟ 280 روپے میں بھی کوئی ڈھونڈ کے دکھائے نا اس وقت ڈالر مارکیٹ میں. آپ اس کو نہیں لاتے. ہم نہیں کہتے 150 پہ لے کے آئیں, آپ اس کو 175 پہ تو لے کے آئیں نا, 1 روپے تو کم کریں. شرطیں لگاتے تھے, پتہ تو ماضی میں ساگ ڈار میں 100 پہ رکھوں گا, 100 پہ رکھوں گا, سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہے. مفتاح اسماعیل اور یہ سارے شاہزیب خانزادہ صاحب کا شو ہی پورا آرکیسٹریٹ ہوتا تھا کہ ہم ملک کیسے چلائیں گے, کیسے بچائیں گے. تو اب آپ دیکھ لیں جناب, بچا رہے ہیں ملک. بہرحال دیز آر دا ڈیٹیلز جناب. اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا ہنگامہ خیز دن تھا, اختتام پذیر ہو گیا ہے. اور بات لیکن یہاں پر ختم نہیں ہوئی. یہ جو سلسلہ ہے نا, اس میں کچھ 2-3 اہم چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے اسی پورے 5-6 دن سے ریلیٹڈ, ویری پرٹیننٹ. انتظار کیجیے اس کا. مجھے اور کرامت مغل صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.